بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، آج ایک اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک کا وظیفہ جو اولاد کے لیے بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ جنہوں نے پچھلے سال کیا تھا ماشاء اللہ آج وہ صاحب اولاد ہیں، یعنی کہ آج ان کا گھر آباد ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس مہینے بھی آپ یہ وظیفہ لازمی کریں گے۔ دوستو، یہ بابرکت مہینہ جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ رحمتوں کے خزانے لاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور کچھ حدیثیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہر نماز میں اس عمل کو کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی یہی ہے کہ تم نماز پڑھو اس طرح سے جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہر مسلمان پر یہ واجب ہے اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اسی طرح عمل کرے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جس طرح آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل کو ماہ رمضان میں پڑھا کرتے تھے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اس عمل کو رمضان المبارک میں جب آپ اس عمل کو رمضان المبارک میں کریں گے تو آپ کو اللہ پاک آپ کی مرادیں پوری فرمائے گا، جو مانگیں گے وہ عطا فرمائے گا۔ دوستو، ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے، اور اس ماہ مبارک کی بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ فضیلت ہے، جو قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ پاک کی رحمتوں کے خزانے اپنی مخلوق کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن تمام جو دنیاوی مسائل کا حل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے۔ اگر شادی شدہ جوڑے کو اولاد نہیں ہو رہی اور انہیں اولاد کی خواہش ہے تو اس عمل کو کریں، تو اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے انہیں اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور بالخصوص ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اگر یہ وظیفہ کیا جائے تو اور زیادہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اولاد کے حصول کے لیے اگر کسی کو اولاد پیدا نہیں ہوتی اور وہ اولاد نرینہ کی خواہش رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس وظیفے کو لازمی کریں۔ وظیفے کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ مدنی الہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ دوستو، یہ وظیفہ رمضان میں 21 دن کرنا ہے، خاص کر رمضان المبارک میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پہلے عشرے کی دعا مانگنی ہے، اس کے بعد آپ نے 21 کھجوریں لیں اور 21 بادام لے لیں، اور ان پر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور 1 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور ان کھجوروں اور باداموں پر دم کر لینا ہے اور ان کو محفوظ کر لینا ہے۔ پھر آپ نے روزانہ روزہ رکھنا ہے، اور روزہ دم کی ہوئی کھجوریں اور بادام سے افطار کرنا ہے، اور آپ نے روزہ افطار کرنے سے تھوڑی دیر پہلے 1 گلاس پانی لے کر اس پر بھی 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دم کر لینی ہے، اور اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور آپ نے روزہ افطار اس پانی اور کھجور سے اور بادام سے روزہ افطار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اس بابرکت مہینے کے صدقے آپ کو اولاد کی نعمت ضرور عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ
جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی ہے۔ یہ عمل کرنے کے لیے اخلاص شرط کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیاتیں ہیں، اللہ پاک نے اس میں ضرور شفا رکھی ہے، اور اپنے دل میں ہرگز یہ نہیں سوچنا کہ نہ جانے اس وظیفے سے مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شفا رکھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ ہر عمل اور وظیفے کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ جس چیز کی نیت کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا وظیفہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، لازمی کریں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے سے جہاں دوسروں کو فائدہ ہوگا اس سے آپ کو بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ نہ جانے کس کے عمل کرنے سے آپ پر بھی اللہ پاک رحم فرما دے۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، جہاں آپ خود اپنے لیے دعا کریں گے، وہاں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل کرے۔ اللہ پاک ان تمام لوگوں کو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس رمضان کو ہمارے لیے اس قدر برکتیں اور رحمتیں اور فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔